ایک نعت خان مجھے ملا. اب آپ کہو گے مفتی صاحب پھر نعت خانوں پہ آ گئے. بس ایک بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہ اس کو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. مکے میں تھا اس رمضان، میں عمرہ کر کے باہر ہی بیٹھا تھا تو وہ آ گیا. تھوڑی تھوڑی اس کی داڑھی بڑھ گئی، ویسے داڑھی منڈا ہے، وہ ہے بڑا معروف. تو میں نے ایسے ہی وہ آ کے بیٹھا، دعا سلام کی، تو اس کے چہرے پہ میں نے ہار پھیرا. میں نے کہا یار اب بڑھا لو. اس کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگا اسٹریٹ فارورڈ بات کروں؟ میں نے کہا کرو. کہنے لگا میری بیوی کو پسند نہیں. سرکار کے نام کا کھا رہا ہے، بیوی کے قدموں میں لوٹ رہا ہے. سچی محبت ہے کہ نہیں بیوی سے؟ بتاؤ. اگر سرکار سے سچی محبت ہوتی تو بیوی کو کہتا کہ گھر میں رہنا ہے تجھے طلاق دوں، بتا. میرے آقا کی سنت کو ختم کرواتی. لیکن جب شوہر کا حال یہ ہوگا کہ جو نبی کے نام پہ کھا کے بے عزتیاں کر رہا ہے اور بے ادبیاں کر رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نبی کی اطاعت کیسے کروائے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا. یہ میرا دکھ اور غم ہے. ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے جو ہے نا، یہ پیشہ وروں کی، یہ مجھے اس لیے ان کے اوپر غصہ آتا ہے. آپ کو پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. آپ میں کوئی سیٹ بیٹھا ہوگا نا تو یہ مصنوعی رو کے بھی دکھائیں گے. آپ فراق رسول ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے چودھری صاحب متوجہ ہیں کہ نہیں. اور چودھری صاحب نے کہا یار اس بیچارے کو عمرہ کروائے تو مر جائے گا بالکل ہی. تو بس وہ پورا ہو گیا. میں کلفٹن گیا، مشہور نعت خان، اتنا مشہور ہے کہ آپ بچہ بچہ جانتا ہے اس کا نام. جب بیان ختم ہوا میں جان لگا تو وہ جو میزبان تھا مجھے چھوڑنے کا، سیٹ تھا بہت بڑا، تو کہنے لگا، اپنے ایک دوست بھی ساتھ تھا، کہنے لگا یار ان کو دیکھو عمرے کا ٹکٹ مانگ رہا ہے مجھ سے. یعنی اس نے اتنی حقارت سے ذکر کیا، یقین کریں کہ میں زمین میں گڑ گیا. حالانکہ میرے سے تو نہیں کر رہا تھا نا، وہ میرے تو چھوڑنے تک گیا. ادب احترام اس نے کیا، سب کیا. لیکن اس نعت خان نے ہاتھ پھیلائے، مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دو، عمرہ کرنے جانا ہے. اور وہ اتنی حقارت سے ذکر کیا عمرے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مفتی اکمل صاحب کے اس بیان کو سن لیا ہوگا. وہ کہاں تھے، کہاں پہ موجود تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ شریف گئے تھے. وہاں پر ان کو ایک نعت خواں ملتا ہے جس سے مفتی صاحب داڑھی رکھنے کے لیے کہتے ہیں. وہ نعت خواں جو اللہ تبارک و تعالی کا حمد بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت سناتا ہے، جس سے عوام اچھلتی ہے مچھلتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائے بلند کرتی ہے. جو نبی کی نعت سنا کر آپ کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دو جنت ملے گی، سبحان اللہ کہہ دو جنت ملے گی، ماشاء اللہ کہہ دو جنت ملے گی، الحمدللہ کہہ دو جنت ملے گی، یہ کر دو وہ کر دو جنت مل جائے گی. اب جناب کی حالت یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنا نیک کام کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، آپ کے نعت کو سن کر عوام سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتی ہے. آپ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور عوام بھی ثواب کا حقدار بن جاتی ہے آپ کے نعت کو سن کر. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں؟ تو بھائی صاحب نے ایسا جواب دیا کہ بے حد شرمسار کرنے والی وہ بات تھی. بالکل آپ نے وہ بیان سن لیا ہوگا کہ وہ شاعر صاحب نے کیا جواب دیا تھا، مفتی صاحب کی زبانی آپ نے سن لیا ہوگا. تو ایسے نعت خواں کہے جانے والے حضرات ہمارے اسٹیجوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے سماج کے وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ایسے لوگوں کو لا کر اسٹیجوں پر بیٹھا دیا کرتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہوتی ہیں، بس ان کی آواز بہترین ہوتی ہے، ان کی آواز سریلی ہوتی ہے. بس انہی چیزوں کو دیکھ کر ان کو اسٹیجوں پر اٹھا کر لا کے بیٹھال دیا جاتا ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے نعت و منقبات اور تقاریریں وغیرہ سنی جاتی ہیں. تو جب ایسے لوگ قوم کی رہنمائی کریں گے، جن کو خود رہنما کی ضرورت ہے، کسی ایک مرشد کی ضرورت ہے، کسی ایک رہنمائی کرنے والے انسان کی ضرورت ہے، تو وہ انسان لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اس لیے آپ لوگوں سے عرض ہے کہ ایسے لوگوں کو اسٹیجوں پر ہرگز ہرگز نہ بلائیں، اپنے جلسوں میں ہرگز ہرگز نہ بلائیں. جو باشرہ ہو، شریعت کی بات کرتے ہوں، قرآن کی بات کرتے ہوں، حدیث کی بات کرتے ہوں، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا ہو، ایسے لوگوں کو اسٹیجوں کی زینت بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنے جلسوں میں بلائیں، ان سے بیانات سنیں، ان کی تقاریر کو سنیں، ان سے نعت و منقبات سنیں. تو انشاءاللہ جو کچھ بھی وہ بیان کریں گے، جو کچھ سنائیں گے، تو
تو اس کا نتیجہ بھی بہترین سے بہترین نکل کر سامنے آئے گا۔ یہ دڑمنڈا کٹمنڈا فاسق لوگوں کو آپ بلائیں گے تو بیچارے پہلے سے خود ہی وہ جاہل ہوں گے، فاسق ہوں گے، ان سے نعت سنیں گے، ان سے بیانات سنیں گے تو آپ کو ان سے کیا ملنے والا ہے؟ اور بیچارے خود ہی ڈگمگائے ہوئے ہیں، تمہاری کیا اصلاح کریں گے؟ ان کے دل کا چراغ خود ہی بجھا ہوا ہے، تمہارے دل میں عشق رسول کا چراغ کہاں سے جلا کے چلے جائیں گے؟ ارے کہنے کو تو کہیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ماشاء اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو الحمدللہ۔ ارے وہ خود ہی جب اس لائق نہیں ہے، جب وہ خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں تو تم کو کہاں سے جنت پہنچا دیں گے بھائی صاحب؟ تو پرہیزگاری کریں آپ حضرات، کہ ایسے شاعروں کو بلانے سے پرہیزگاری کریں، ایسے لوگوں کو بلائیں جو باشرہ ہو، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ماننے والا ہو، ایسے لوگوں کو بلائیں جس سے آپ حضرات کو فائدہ ملے گا۔ آپ نمازی بنیں گے، روزگار بنیں گے، حج و زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں گے۔ اتفاق رکھتے ہیں ہماری اس بات سے آپ، تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک ضرور کیجئے، جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ میں مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔